السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے مجلس شورا کے انتخابات کے اعلان کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل سراہا جا رہا ہے۔ قطر اسٹیٹ آف لا ہے۔ حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک بچی کے پائے جانے اور جوڈیشل پولیس افسروں کے اپنے اختیارات سے تجاوز کے ملزموں کو جرائم سے متعلقہ عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد اب تقریباً 1,35,000 ہو گئی ہے۔ ریاض اور تل ابیب کے درمیان غیر اعلانیہ رابطے، اور ٹرمپ نے ضمنی طور پر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے اس اعلان کا کہ ملک میں اگلے سال اکتوبر کے مہینے میں مجلس شورا کے انتخابات کرائے جائیں گے، ابھی تک علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ مملکت مراکش کی پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب الحبیب المالکی نے صاحب سمو امیر کے اس اعلان کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہریوں کو ملک میں قانون سازی کے عمل میں شریک کرنے کا یہ اہم قدم قطر میں جدت اور امپروومنٹ کے تسلسل میں ایک اور اضافہ ہے، جبکہ صاحب سمو امیر کی قیادت میں، یہاں کی دانشمندانہ قیادت میں، قطر اس جدت اور فروغ میں بڑی شہرت کا حامل ہے۔ اس اعلان کی ستائش مراکش کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یونان کی حکومت اور جمہوریہ پاناما کی پارلیمنٹ نے بھی اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ مجلس شورا کے انتخابات سے متعلق صاحب سمو امیر کا اعلان ان کی اس خواہش کا مظہر ہے کہ ملک میں جمہوری عمل کو فروغ دیا جائے اور قانون سازی کا یہ طریقہ کار سب کے مفاد میں ہے۔ قطر قانون کا ملک یعنی اسٹیٹ آف لا ہے۔ اس امر کی تاکید میں یہاں کے اٹارنی جنرل نے حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک بچی کے پائے جانے اور جوڈیشل پولیس افسروں کے اپنے اختیارات سے تجاوز کے دونوں واقعات کو جرائم کی عدالت کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ حکم پبلک پراسیکیوشن کے اس وضاحتی بیان کے بعد دیا گیا ہے کہ ہوائی اڈے پر پائی جانے والی بچی کو فوری طور پر طبی سرپرستی فراہم کرنے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ اسی طرح وہاں کے کچھ ملازمین نے یہ سوچ کر کہ ان کے اقدامات قانون کے عین مطابق ہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ شفافیت کے اصولوں کی مکمل پابندی کرتے ہوئے قطری تحقیقات کے نتائج منظر عام پر لائے گئے ہیں، اور ان میں بتا دیا گیا ہے کہ حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ملنے والی ایک نومولود بچی کے واقعے کی تفصیلات یہ ہیں۔ یہاں کی پبلک پراسیکیوشن نے بتا دیا ہے کہ ہوائی اڈے کے کچھ ملازمین نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور قطری قانون میں اس پر سزا دی جاتی ہے۔ اسی طرح نومولود بچی کو قتل کرنے کی کوشش بھی غیر قانونی ہے اور اس پر سزا مقرر ہے۔ اس وقت ہوائی اڈے پر موجود کچھ مسافروں کے ساتھ ہنگامی طور پر کچھ اقدامات کیے گئے تھے تاکہ اس واقعے کے اصل مجرم فرار نہ ہونے پائیں اور وہ کہیں ملک سے روانہ نہ ہو جائیں۔ قطر نے اس ہولناک واقعے اور حقائق کا پتہ چلانے اور انصاف کے لیے تمام تر کوششیں کی ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ اس غیر قانونی عمل نے، جس میں ایک بچی کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، معاشرے کے ہر فرد کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اصل حقائق تک پہنچنے اور اس واقعے میں پائے جانے والی عدم واقفیت کو سامنے لانے کے لیے ملک کی کوششوں کو حقوق انسانی کی قومی کمیٹی کی جانب سے سراہا گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس واقعے کی تفصیلات
منظر عام پر لائے جانے سے رائے عامہ میں بہت اطمینان کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی طرح کمیٹی نے اس نومولود بچی کی زندگی بچانے کے لیے فوری طور پر ایمبولینس کے اقدامات اور طبی سرپرستی کے لیے کیے گئے اقدامات کو بھی سراہا ہے۔ قطر نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں ریٹائرمنٹ اور سوشل انشورنس کے اداروں کے سربراہان کے 19ویں اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد ہونے والے اس اجلاس میں قطر میں ریٹائرمنٹ اور سوشل انشورنس کی پبلک اتھارٹی کے سربراہ جناب ترکی بن محمد الخاطر نے قطر کی نمائندگی کی ہے۔ قطر پر مسلط کی گئی ظالمانہ ناکہ بندی کے باوجود بھی قطر نے ایک اور فتح حاصل کی ہے اور حقوق انسانی کی قومی کمیٹی نے ٹرانسمیشن کی برطانوی اتھارٹی آف قوم کی جانب سے ابوظبی چینل کے خلاف دوسرے فیصلے کا بھی خیر مقدم کیا ہے کہ اس چینل نے ابوظبی کی جیل میں قید کیے گئے ایک قطری شہری حمد الحمادی کا انٹرویو ٹیلی کاسٹ کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس انٹرویو میں اس شہری نے اپنے جرائم کا اعتراف کر لیا ہے۔ اس سے ایک ماہ سے بھی کم مدت پہلے ایک دوسرے قطری شہری کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا تھا، جسے اس وقت وہاں کی جیل میں قید کر دیا گیا تھا اور برطانوی ادارے نے اس کے بارے میں بھی ابوظبی چینل کی مذمت کا فیصلہ دیا تھا۔ اس دوران میں قطر کے مالیاتی مرکز کی اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ابوظبی کے فرسٹ بینک کے خلاف نیو یارک کی ہائی کورٹ میں عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا ہے کہ اس بینک نے عدالت کے فیصلے کے باوجود ابھی تک اس کے ذمے قرضہ ادا نہیں کیا ہے۔ ان واقعات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قطر اپنے شہریوں کے حقوق کے معاملے میں کبھی بھی کوئی نرمی اختیار نہیں کرتا اور دوحہ کے بارے میں ابوظبی کے موقف خود اسی کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ اس ظالمانہ محاصرے کے پہلے دن سے ہی قطر نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے تمام تر قانونی راستے اپنائے گا اور وہ ان کے حقوق کی حفاظت کرے گا، خواہ یہ حقوق افراد کے ہوں یا کہ خود اسٹیٹ اور ملک کے۔ اور اس دن کے بعد سے قطر مسلسل یکے بعد دیگرے فتوحات اور کامیابیاں حاصل کرتا جا رہا ہے اور اس کی تازہ ترین کامیابی ابوظبی چینل کی مذمت کی شکل میں سامنے آئی ہے، جبکہ یہ اپنی نوعیت کا دوسرا فیصلہ ہے۔ پہلے فیصلے میں بھی ایک قطری شہری کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا گیا تھا۔ ابوظبی چینل نے ابوظبی کے چینل سے ابوظبی کے بینک تک قطر پوری سرگرمی کے ساتھ کوششیں کر رہا ہے۔ ان واقعات سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ قطر اپنے حقوق کا ہر سطح پر دفاع کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، خواہ اس ناکہ بندی کی مدت کتنی ہی طویل اور لمبی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، اور یہ بہت اہم سوال ہے، کہ آخر ابوظبی دوحہ کے بارے میں اتنی نفرت، حسد اور جلن کیوں رکھتا ہے؟ کیا یہ کامیابی سے جلن ہے کہ وہ قطر کی طرح علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر قابل قدر اور اعلیٰ مقام حاصل نہیں کر سکا، جبکہ قطر کو سیاسی، سپورٹس، ثقافت اور کلچر اور دوسرے شعبوں کا قبلہ قرار دیا گیا ہے؟ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 227 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 212 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,34,698 ہو گئی ہے۔ یہاں کی کابینہ کے فیصلے کی بنیاد پر مزید 93 اشخاص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا جہاں اس کا استعمال لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سعودی تردید
اور اسرائیل کی جانب سے اقرار کو مسترد کر دینے کے درمیان کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودیہ کے شہر نیوم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ ملاقات کی تھی، تمام تر گواہیاں اور شواہد یہی بتا رہے ہیں کہ ریاض بھی امارات اور بحرین کی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے راستے پر گامزن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک سے زیادہ مواقع پر پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کا قیام بہت قریب ہے۔ حتیٰ کہ خود نتن یاہو بھی اپنے ایک بیان میں یہ کہہ چکا ہے کہ تعلقات قائم کرنے کے لیے ریاض کے ساتھ بالواسطہ رابطے قائم ہیں۔ تو اس طرح اب سعودی تردید اور اسرائیلی خاموشی اصل حقیقت کو ہرگز تبدیل نہیں کر سکتی، اور دونوں ملکوں کے درمیان غیر اعلانیہ تعلقات قائم ہیں۔ صرف کسی مناسب وقت اور مناسب حالات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ ان تعلقات کا سر عام اعلان کر دیا جائے۔ سعودیہ کے آئل کمپنی آرامکو نے اعتراف کر لیا ہے کہ اس کی تنصیبات کو حوثیوں کی جانب سے ایک ڈرون طیارے کے حملے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کمپنی کے ایک سرکاری ذریعے نے بتایا ہے کہ اس حملے میں تیل کے ایک ٹینک کو نقصان پہنچا ہے اور اس میں آگ لگ گئی تھی، جس پر قابو پا لیا گیا۔ لیبیا میں اقوام متحدہ کے مشن نے اعلان کیا ہے کہ لیبیا کے دوسرے سیاسی مکالمے یعنی پولیٹیکل ڈائیلاگ کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس اجلاس کا مقصد لیبیا میں اگلے سال دسمبر کے مہینے میں انتخابات سے پہلے کے مرحلے میں ان کی تیاریوں کے لیے ایک متحدہ مجلس عاملہ یعنی ایگزیکٹو انتظامیہ کے معیار مقرر کر دیے جائیں، اور اس اجلاس میں ان معیاروں پر بحث کے بعد اگلا مرحلہ شروع کیا جائے گا۔ انقرہ نے یورپی یونین کے تابع ایرینی مشن کی فورس کی جانب سے ترکی کے ایک سمندری جہاز کی تلاشی کی کوشش پر سخت تنقید کی ہے، اور اس کے ایک سرکاری ذریعے نے کہا ہے کہ یہ اقدام ترکی کی بالادستی اور خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انقرہ نے اس تنقید کے ساتھ ہی متنبہ بھی کر دیا ہے کہ اگر آئندہ اس قسم کی خلاف ورزی کی گئی تو پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور ہزیمت اور ناکامی کے ایک بالواسطہ اعتراف میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار ان کے جانشین جو بائیڈن کو منتقل کرنے کا عمل شروع کر دینے کی گرین لائٹ دکھا دی ہے، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس کے ملازمین کو اشارہ دے دیا ہے کہ وہ ملک کے نو منتخب صدر کی کیمپین کے ساتھ کوارڈینیشن اور ہم آہنگی کا آغاز کر دیں۔ امریکی صدر نے خدمات عامہ کے ادارے کی سربراہ ایمیلی میروی کو اشارہ دیا ہے کہ وہ اقتدار منتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے حوالے کرنے کے عمل کا آغاز کر دیں، قطع نظر اس بات کے کہ وہ خود عدالتوں میں قانونی دعوے دائر کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اس اقدام کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بائیڈن وفاقی سرمایہ اور اپنی عبوری انتظامیہ کا سرکاری دفتر حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اب جو بائیڈن اور ان کی نائب کاملا ہیرس دونوں قومی سلامتی کے بارے میں معلومات بھی حاصل کر سکیں گی۔ جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے کہ اب ایک لمبی تاخیر کے بعد ان کی انتظامیہ کے لیے وفاقی سرمایہ حاصل کیا جا سکے گا۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر کی جانب سے مجلس شورا کے انتخابات کے اعلان کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل سراہا جا رہا ہے۔ قطر اسٹیٹ آف لا ہے۔ حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ایک بچی کے پائے جانے اور جوڈیشل پولیس افسروں کے اپنے اختیارات سے تجاوز کے ملزموں کو جرائم سے متعلقہ عدالت کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد تقریباً 1,35,000 ہو گئی ہے۔
ریاض اور تل ابیب کے درمیان غیر اعلانیہ رابطے، اور ٹرمپ نے ضمنی طور پر اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔